إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے 2 سورہ مبارکہ قرآن پاک کی جو آخری 2 سورہ ہیں وہ تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کی گئی ہے جو بخاری میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ تو کون سی 3 سورہ ہیں؟ سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور ان تینوں صورتوں کو ملا کے جو الفاظ جو لفظ آیا ہے وہ ہے معوذات، یعنی ان تینوں کو پناہ لینے کی صورتیں کہا گیا ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور یہاں پر جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے نفثا ینفث، نفثا ینفث، نون فا اور سا۔ نفثا پھونک مارنا اس طرح کہ خالی پھونک نہ ہو بلکہ پھونک کے ساتھ ساتھ ہلکا سا جو ہمارا تھوک ہوتا ہے اس کے بھی کچھ ڈراپس آئیں ساتھ میں، اس کو نفث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ نفث۔ تو یہ ہے مصنون طریقہ دم کرنے کا کہ جب آپ پھونک ماریں اپنے ہاتھ پہ تو پھر کچھ لعاب جو ہے آپ کا جو تھوک ہے اس کے بھی کچھ قطرے ساتھ میں اس پھونک کے آ جائیں، اس کو بولتے ہیں نفثا ینفث۔ تو یہ الفاظ یہاں پر ہوئے ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کرتے۔ تو یہ دیکھیں معوذات کے الفاظ آئے ہیں 3 صورتوں کے۔ اس طرح ہوا کہ ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا ہے، یعنی جو دم کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت کی امید میں آپ کے جسد مبارک پر پھرتی تھی۔ معوذات سے مراد جو 3 صورتیں ہیں
دم پڑنے کے لیے ان صورتوں کی تاثیر فی الواقع اکثر کا درجہ بہت ہی زیادہ دم کے معاملے میں بیمار ہو انسان تو یہ 3 صورتیں اس کو پڑھنی چاہیے، اور روز رات کو ویسے ہی سوتے ہوئے بھی پڑھنی چاہیے۔ اور یہ 3 صورتیں ہم کب پڑھتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد، مسنون ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، فجر اور مغرب کے دفعہ کے بعد 3 دفعہ، اور باقی نمازوں میں 1 دفعہ، اور سوتے ہوئے عمل 3 دفعہ کرنا، یہ 3 صورتیں جو پڑھیں۔ اس کے علاوہ کوئی بیمار ہو تو اس کو بھی اس سے دم کریں۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہہ، وہ نہ سمجھے کہ کیا کہیں، پھر فرمایا کہہ، تو انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی، آپ نے فرمایا کہہ، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی، آپ نے پھر یہی فرمایا تو قل اعوذ برب الناس پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پناہ مانگا کر، ان جیسی پناہ مانگنے کی اور صورتیں نہیں ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ معوذات یہ جو 3 صورتیں ہیں پناہ میں آنے کے لیے، پناہ میں آنے کے لیے ان جیسی اور کوئی صورت اور کوئی دعا نہیں، سب سے معتبر دعا یہ 3 صورتیں ہیں جو قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں ہیں پناہ میں آنے کے لیے۔ اور ان پہ اگر آپ غور کریں ان کے الفاظ پر، سورۃ الاخلاص انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں دیکھیں گے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کی کلاس میں کریں۔ تو اگر آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے الفاظ میں ہر چیز، ہر شرط کی جو چیز ہے نا اس سے پناہ دی، ہر شرط کی چیز، اور پناہ میں بھی کس کی آیا گیا ہے؟ رب کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آیا گیا ہے، اور پناہ تو اصل میں اللہ ہی کی۔ ان صورتوں کا شان نزول سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور خواب میں فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور اس کو ایک مشہور کنویں کے قریب میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ جب منگوایا گیا تو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں اور جو ٹنگی کے دندانے ان پہ وہ جادو کیا گیا تھا، اور بالوں میں 11 گرہ لگائی گئی۔ تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ 2 سورہ جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، مدنی صورت ہیں دونوں، اور جیسے جیسے ان میں بھی 11 آیات ہیں اور 11 ہی جو ہے وہ گراہیں لگائی گئی تھی جادو کرنے کے لیے، تو ہر ایک آیت جب پڑھی جاتی تو وہ ایک گرہ کھل جاتی، اور جیسے یہ 2 سورہ مبارکہ پوری تلاوت کر لی گئی تو وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی گرامیٹیکل انالیسس کی طرف چلیں گے۔ سورۃ الناس سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الناس جی جناب، قل جو ہے آپ کو یاد ہے کیسے اس کی تشکیل ہوئی تھی؟ جی سر، فعل امر ہے، فعل امر ہے، اس کا مادہ ہے قاف واو اور لام جی، سے بام نون سے آتا ہے، تو قوالا یقول ہوتا ہے، جی جی، قوالا یقول قوالا یقول ہوتا ہے، اور
اجوف کی تبدیلی اس میں آ جائے گی کہ اجوف جی ہے غیر صحیح فعل ہے. ٹھیک ہے جی, تو تبدیلی کے بعد یہ ہو جاتا ہے قالا, قال اور یہ پیچھے ٹرانسفر حرکت کر کے کیا بن جاتا ہے یقول. جی یقول, اور حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تو وہ تقول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, قالا یقول ہو جائے گا, قالا یقول, قالا یقول ہو گیا تیار صیغہ. اچھا اب امر بنانا ہے تو وہ حاضر سے بنے حاضر گا, کا صیغہ صحیح تقول. جی, تقول سے. اور جب امر بنائیں گے تو کیا کریں گے, اس خفض کو ہو جائے گا, سکون مضارع جی جزم آ جائے گی, علامت مضارع ڈراپ ہو جائے گی. اچھا اس اب میں کیا دو ہوا, لام اور واو دو سکون والے حروف جمع ہو گئے ہیں, تو کیا کرتے ہیں حروف علت کو ڈراپ کر دیں گے. حرف علت جو کمزور سیدھا ہوا قل تو کہہ, قل تو کہہ, تو یہاں پر قل ہم لکھیں گے فعل امر پہلے امر واحد مذکر, واحد. صحیح ہے جی, اور واحد مذکر فعل امر, اور اس کا فاعل جو ہے کنفرم ہے کیونکہ پہلا اور چوتھا صیغہ آگے, پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں ہے تو فاعل اس کے اندر ہی ہے, کنفرم ہے. کیا ہے جی وہ فاعل, کیا ہے اس کا, حاضر کا صیغہ بولا نا آپ نے, جی انتا. ٹھیک ہے جی, تو آندہ. اچھا اب قل کے بارے میں بھی سن لیجیے, اب کیونکہ یہ ایک فعل ہے, صحیح ہے جی, تو فعل ہے تو فاعل تو آپ نے ڈھونڈ لیا, اب مفعول ڈھونڈنا ہے, صحیح ہے جی. تو آگے چلتے ہیں, اب مفعول آپ نے ڈھونڈنا ہے قل کا. جب آپ آگے چلے تو آپ کو اعوذ مل گیا, اور اعوذ ہم نے جو ہے اس کو کئی بار دیکھا ہے, اس کا مادہ ہے عین واو اور دال, زال. صحیح ہے, یہ بھی با نون سے آتا ہے, صحیح ہے جی. آوازہ یعوذ, اسی طرح آوازہ یعوذ, اور اس میں بھی اجوف کی تبدیلی آ کے بالکل سیم تبدیلی آ کے ہو جاتا ہے آذا یعوذ, جیسا قال یقول ویسے ہی آذا یعوذ اسی وزن, اور تعوذ ہو جاتا ہے, صحیح جی, اور اعوذ ہو جاتا ہے. تو اعوذ 13واں صیغہ صحیح جی, اعوذ ہو گیا واحد متکلم کا صیغہ, متکلم کا صیغہ اعوذ, صحیح ہو گیا جی. اچھا اب جب یہ 13ویں صیغے پہ آپ پہنچ گئے اعوذ, تو آپ کو مل رہا ہے, تو اب آپ کیا لکھیں گے, اعوذ جو ہے یہ ہے فعل مضارع فعل مضارع واحد متکلم. ہاں جی, اس کا فاعل پکا ہے یا کچا ہے, پکا ہے سر, انا. کیا ہے, انا. اس کے اندر یاد. اچھا اب آگے چلتے ہیں, برب الناس, با آپ کو پتا ہے با کیا ہے, یہ حروف جارہ ہے, حرف جارہ ہو گیا با, اور رب الناس. رب الناس. جی رب الناس کا اگر آپ غور کریں تو ایک اسم آ رہا ہے ربی, نہ جی اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے, تو کیا چانسز ہیں زیادہ کہ وہ کیا یہ بنے گا, مضاف ہے سر یہ. صحیح جی, تو یہ مضاف اگر ہم اس کو لے لیں اور کنفرم ہوگا, اس کے آگے آپ کو اسم جری حالت نظر آئے گا جو نظر بھی آ رہا ہے, تو جی مضاف الیہ, تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. رب الناس مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اچھا یہ جو مضاف مضاف الیہ ہے, اس کو تو رب الناس ہی بنے گا نارمل, تو یہ رب الناس کیوں, سر یہ حرف جارہ کی وجہ سے, حرف جارہ با کی وجہ سے, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جارہ جو با ہے اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا, مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور یہ متعلق ہو جائے گا, صحیح. تو فعل اب دیکھیں جی, غور سے کریں, جملہ فعلیہ بن رہا ہے, اعوذ برب الناس, میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. جملہ فعلیہ ہو گیا پورا, تو جملہ فعلیہ ہو کر فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا, اور یہ کیا بنا, آپ کیا ڈھونڈ رہے تھے, ہاں جی مفعول ڈھونڈ رہے تھے نا قل کا, مفعول. جی جی صحیح. مفعول. اچھا تو اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ مفعول ہے قل کا, اور جو قل کا مفعول ہوتا ہے نا اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے, صحیح, مفعول بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن وہ کہلایا جاتا ہے مقول, مقولہ. کیا کہلایا جاتا ہے, مقولہ. یعنی قل سے مقولہ, یعنی آگے بات کیا کہی گئی, واضح. ٹھیک. مفعول کے ہی طرح مقولہ کہلایا جاتا ہے, قل کا جو مفعول ہے وہ مقول کہلایا جاتا ہے. واضح ہو گیا جناب سب کو,
जो कुल फेल का मफूल होगा वो क्या कहलाया जाएगा? मकूल। मकूल कहलाया जाएगा। सही है, यानी मकूला होता है ना, यानी बात क्या कही गई, तो कुल के आगे जो मफूल आएगा वो मकूल। वाज़े? जी सर। सही। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मलिकिन नास। अब देखिए जैसे रब्बिन नास था, बिल्कुल मलिकिन नास उस वजन पर है, और आप देख रहे हैं कि मुदाफ फिर मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि पहले जो इसम है उस पर अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो मुदाफ बन रहा है। और आप देख रहे हैं मुदाफ जो है उस पर फिर जर है, तो ये किस वजह से जर है? नास की हाँ जी, किस वजह से जर है? फॉलो कर रहा है। नास जो नहीं नास से क्या, इसका हरफ नास तो से है तो ना? असर नहीं आएगा। हाँ जी, सर ये पी जो आया था ना हर्फ जारा, क्या? वजह से हाँ ये जो हर्फ जारा बा है ना उसका असर है। अभी नहीं मिल अच्छा सही है जी, हर्फ जारा जो बा है उसका असर है। तो ग्रामेटिकली देखिए जी, ये जो मलिक नास है इसको हम कहते हैं, हमने इसको पहले देखा भी था एक दफा इसी सूरह में, इसको हम कहते हैं बदल। क्या कहते हैं जनाब? बदल। अच्छा बदल किसका है? ये बदल है रब्बिन नास का। बदल क्या होता है? बदल ये होता है कि अगर आप ये जो बदल है ना, जिसका ये बदल है उसकी जगह रख के देखें जुमले में, तो वो जुमला भी बिल्कुल वैसे ही होगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। यानी अगर आप कहें कुल आऊज़ु बिमलिकिन नास, तो बिल्कुल बदल है बिरब्बिन नास का। ठीक है जी। और बदल के बारे में नोट कर लीजिए, उसका अपना एराब नहीं होता, जिसका वो बदल होता है एग्जैक्टली उसका ही एराब लेता है। वाज़ेह हो गया? तो अब ये बदल है रब्बिन नास का, तो इसीलिए इसने बिल्कुल रब्बिन नास का एराब दिया, यानी हालत जर। वाज़ेह? अब देखें इसका तर्जुमा कैसे करते हैं। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन नास लोगों के बादशाह की। सही है जी। तो ये भाई रब्बिन नास का बदल हो गया, और इलाहिन नास भी इसी तरह बिल्कुल मुदाफ मुदाफ इलाह होके ये भी क्या हो जाएगा? बदल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगर तर्जुमा करें तीनों आयात का, आप एक साथ तीनों आयात का कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद बरहक की, लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, और लोगों के माबूद बरहक की। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है आऊबू जो फेल है ये जब भी आता है तो इसके आगे दो हुरूफ जारा आते हैं। एक बा आता है, बा किसके साथ आता है? जिसकी पनाह में आया जाता है। जिसकी पनाह में आया जाता है बा उसके साथ आता है। और दूसरा हर्फ जारा कौन आता है? मिन आता है सर। मिन आता है। और मिन किसके साथ आता है? जिसके शर से पनाह में आया जाता है। ठीक है जी। तो आइए अब हम देखते हैं मिन हमें आगे इसके बाद मिलेगा इंशाअल्लाह चौथी आयत में। फरहान इसकी एक पिक्चर ले लीजिए। मोबाइल से नहीं बता रहा। तो हो सकता है 36 होगा।
ہاں جی من شر الوسواس الخناس. تو اب من آ گیا، آپ کو پتہ چلا اعوذ کے ساتھ جو دوسرا حرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. شرری، اب ذرا شرری پہ غور کریں. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی، پچھلے سے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا، جب ہم نے دعا کی تھی جو التحیات میں ہم آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو شرری جو ہے وہ ایک اسم ہے، شرون. صحیح جی، شرون. اب اس پہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا چانسز ہیں بننے کے؟ مضاف. مضاف. من تو حرف جارہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شرری جو ہے وہ مضاف. اب آگے مضاف الیہ ڈھونڈنا ہے، اور مضاف الیہ آپ کو جن میں نظر آ گیا الوسواسی. ٹھیک ہے جی، تو مضاف الیہ مل گیا آپ کو. اچھا مضاف الیہ ہوگا. اب ذرا مجھے یہ تو بتائیں الخناس، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ بھی جرم ہے بھی اسم ال کے ساتھ ہے. ہاں جی، کون بتائے گا؟ تو یہ اس کی وہ ہے صفت ہے سر. ہاں کس کی؟ وسواس کی، یعنی کہ مرکب توصیفی ہے یہ. صحیح. اس کو آپ صفت بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ صفت بھی لے سکتے ہیں، اور کچھ گرامر والوں نے اس کو بدل بھی کہا ہے، جیسے ہم نے اوپر بدل دیکھا تھا کہ الوسواس کا بدل ہے. تو صفت بھی آپ لے سکتے ہیں. صفت کس کی ہے؟ یہ الوسواس کی صفت ہو گئی. صحیح جی، چاروں اعتبار سے تابع ہے. ال جر جر، ٹھیک ہے جی. اور ہر اعتبار سے یہ تابع. تو صفت موصوف اگر آپ اس کو لے لیں تو یہ موصوف ہو گیا مضاف الیہ اس کا، ٹھیک ہے جی. اور یہ موصوف اور صفت مل کے یہ مضاف ہوا، مضاف الیہ ہوا، اور مضاف الیہ مل کے یہ بنا من کے لیے مجرور. ٹھیک ہو گیا جی. اور من کے ساتھ حرف جارہ اور مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق. ٹھیک ہے جی. تو پیچھے جو کس کا متعلق ہے؟ فعل اعوذ کا. ٹھیک ہے جی. آپ نے بولا نا اعوذ جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ دو حرف جارہ آتے ہیں، با اور مین. تو اوپر ایک متعلق ہو گیا تھا، اب دوسرا متعلق ہے یہ فعل اعوذ. ٹھیک ہو گیا جی، بہت آسان. من شر الوسواس الخناس. اب کس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وہ کون وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان. اچھا، اس وسوسہ ڈالنے والے کی ایک خاصیت ہے، صفت ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ الخناس. الخناس ہے وہ. الخناس اس کو بولتے ہیں جو اللہ کا ذکر سن کے بھاگ جاتا ہے. کس کو بولتے ہیں الخناس؟ پیچھے ہٹنے والا. جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. صحیح ہے. آپ کو پتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. کہاں بھاگ جاتا ہے؟ دنیا سے بھی دور چلا جاتا ہے جہاں تک اس کا آواز نہ آ سکے. بیابان میں چلا جاتا ہے. صحیح ہے جی. بھاگ جاتا ہے شہروں سے اور وادیوں سے جہاں لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، وہاں سے نکل کے بیابانوں میں چلا جاتا ہے. صحیح جی. جب اذان بھاگتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. صحیح جی. اب اذان ہو گئی ہے تو لوگ نماز کی تیاری کریں گے نا، تو ان کو روکنا بھی تو ہے، تو واپس آ جاتا ہے، اپنا کام شروع کر دیتا ہے. پھر جیسے اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اذان ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو ٹائم ہے، 20 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، ابھی جاتے ہیں. لیکن اذان ختم ہوتے ہی نا وہ شیطان کیونکہ واپس آ جاتا ہے تو وہ ابھی چلتے ہیں. اور پھر جیسے اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتے ہیں. ایسے ہی کیونکہ وہ بھی بھاگتا ہے نا تو پھر بھاگتے ہیں ہم بھی نماز کی طرف، کیونکہ اب وہ شیطان ہمیں روک نہیں رہا ہوتا. تو وہ ذکر سن کے بھاگتا ہے. اور جناب ایک بات نوٹ کریں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا نا اس پہ شیطان مسلط ہوتا ہے. اور یہ آیت بھی ہے قرآن کی، وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو اللہ کے ذکر نہیں کرتا نا، جو اللہ کے ذکر
رحمان کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے اس پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا قرین ہوتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے, اسے کوئی نیکی نہیں کرتا. اللہ کا ذکر سب سے اہم چیز ہے, انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے. جب اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے گا تو یہ جو شیطان ہے نا یہ بھاگتا ہے اللہ کے ذکر سے. سورت بتا دیجیے سر. جی وہ وَمَن يَعْشُ والی جی سر. میرے ذہن میں جو ابھی آ رہا ہے سو تو غافر آ رہا ہے, پھر بھی انشاءاللہ میں آپ کو کلاس کے اینڈ میں کنفرم کروں. بارک اللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان. جی سر. الذی یوسوس فی صدور الناس. اچھا وہ جو خناس ہے نا اس کے بارے میں ایک بات اور. الذی, ہاں جی الذی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. اس میں موصول ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جب بھی اس میں موصول آتا ہے تو وہ اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا, اس کے آگے ہمیشہ ایک کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے. اچھا جی صلہ جملہ بھی ہو سکتا ہے, شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. جملے میں جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یوسوسو. کیا نظر آ رہا ہے جی؟ یوسوسو. اچھا جی اس کا مادہ جو ہے نا واو سین ہے. دیکھیں جی ہم نے جو پڑھے افعال وہ ہمیشہ پڑھے, ہم ان کو کہتے ہیں ثلاثی. ایسے ہی کہتے تھے ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, یعنی 3 حرفی مادہ ہم دیکھتے تھے. لیکن آپ کو یہ بتایا گیا تھا کچھ بہت کم افعال ایسے ہیں جو رباعی بھی ہوتے ہیں, یعنی ان کا مادہ 4 حرفی ہوتا ہے. صحیح ہے, بہت کم افعال ہیں. صحیح جی. تو یہاں پر ایک فعل آیا ہے جو رباعی ہے. صحیح ہے, اس کا وزن کچھ خاص ہوتا ہے. یہ فعللا یفعللو کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ آتا ہے؟ فعللا یفعللو. ٹھیک ہے جی. اگر اس کے وزن پہ ڈال دیں تو بن جائے گا وسوسہ یوسوسو. وسوسہ یوسوسو. ٹھیک ہے جی. وسوسہ ڈالنا. تو دیکھیں یوسوسو پہلے ہی صیغہ مل گیا. کون سا صیغہ ہے؟ مضارع واحد مذکر غائب. ہاں جی. اچھا اب یہ اس کا فاعل پکا ہے یا کچا ہے؟ ابھی کچا ہے سر, جو پہلا ہے. پہلا صیغہ ہے نا, پہلا یا چوتھا صیغہ ہو تو آپ کنفرم نہیں کرتے جب تک آگے نہ دیکھ لیں. جی سر. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. کوئی ہمیں حالت رفع میں اسم تو نظر نہیں آ رہا, چلے جی آگے چلتے ہیں. فی آیا. فی کیا ہے؟ جارا ہو گیا. صدور الناس لوگوں کے سینے. ہاں جی کون سا مرکب ہے؟ بہت آسان ہے, اضافی ہے سر. مرکب اضافی ہے. صحیح ہے جی. مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا, اور مضاف اور مضاف الیہ مل کے مجرور ہو گیا حرف جارہ کے لیے, اور یہ متعلق ہو گیا فعل کا. تو فاعل نظر آیا آپ کو؟ نہیں سر نہیں آیا. تو اس کا مطلب اب کنفرم ہو گیا فاعل اس کے اندر ہی ہے, اور کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر. ٹھیک ہے جی. یہ فاعل کی جو پریکٹس کرتے ہیں ہم پہلے اور چوتھے صیغے کے حساب سے, یہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے نا آپ کو؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے جی. تو اب فعل فاعل اور متعلق مل کے کیا بنا؟
فعل فاعل اور متعلق مل کے کیا بنا؟ صلہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ صلہ ڈھونڈ رہے صلہ صلہ، ٹھیک ہے جی صلہ. اور اس میں موصول اور صلہ جو ہے وہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. تو اب دیکھیں اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بن رہے ہیں. صحیح ہے، یعنی اس میں موصول اور صلہ مل کے مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں، فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول بھی بن سکتے ہیں، صفت بھی بن سکتے ہیں، متعلق بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو کیا لگ رہا ہے. دیکھیں جی یہ جو ہے نا اصل میں جو الوسواس ہے نا اس کی صفت ہے، پوری کیا ہے صفت ہے الوسواس. یعنی جو وسوسہ ڈالنے والا ہے نا اس کی صفت کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ الذی، وہ جو. اب من شر الوسواس الخناس ہے نا، یعنی ہم کس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ وسوسہ ڈالنے والے کی جو ذکر سن کے پلٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. وہ جو، اب وہ کون ہے وسوسہ ڈالنے والا؟ یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. یہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے شیطان؟ سینوں میں ڈالتا ہے، دلوں میں ڈالتا ہے نا. اور دل کہاں پہ؟ سینوں میں، سینے میں. تو سینے میں ہی وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھونک مارتا ہے جناب وہ وسوسے کی. ڈال سے وسوسہ ہی سکتا ہے بس. صحیح، یہ بات قرآن میں کئی بار آئی ہے کہ اس کا کوئی بس نہیں ہے انسانوں میں. ٹھیک ہے جی. اور قیامت والے کہے گا بھی کہ بس نہیں تھا میرا کوئی تمہارے اوپر، میں نے صرف تمہیں بہکایا تھا اور تم میرے بہکاوے میں آ گئے. تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے بس. اس کے بعد وہ جیسے ہی انسان برا کام کرتا ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. صحیح، کیا بولتا ہے؟ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سورۃ الحشر میں یہ آیت بھی ہے کہ وہ انسان، وہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کفر کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ کفر کر لیتا ہے انسان تو کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور چلا جاتا ہے. جیسے انسان ناشکری کفر کا کام کر لیتا ہے تو وہ صرف سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے احکام کا پابند رہے، تو پھر اس کا وار بہت کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا وسوسہ اللہ کے ذکر سے مسلمان کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو جھٹک دیتا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے نہیں بچتا، پھر شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے. اور حاوی نہیں ہوتا، بس وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن وہ شیطان کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے. اچھا جی، اور فی صدور الناس، اور آگے ہے من الجنۃ والناس. من الجنۃ والناس بہت آسان اس کا گرامیٹیکل انالیسز ہے. حرف جارہ ہے اور آگے مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ عطف معطوف ہے، واو عطف ہو گیا، یہ معطوف ہو گیا، یہ معطوف الیہ ہو گیا، اور یہ عطف معطوف و معطوف الیہ مل کر مجرور ہو گیا حرف جارہ کے لیے. اور یہ پورا متعلق بنا پیچھے والے جملے کا. وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو وسواس ہے نا، جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، یہ شیطان میں تو ہے ہی، جنوں میں تو ہے ہی، انسان میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے مددگار ہوتے ہیں اور لوگوں کے سینوں میں بری بری باتیں وسوسے ڈالتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے. انسانوں میں بھی ویسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان جی. سر ٹھیک ہے.
इधर जन्नती वन्नास, ये जिन्नती 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 मतलब जिन और जन्नत में फर्क कैसे पता चलेगा सब? जिन की हरकत से, ये देखिए, ये जब जेर आएगी ना तो जी इसका मतलब जिन है, ये जिन बोलते हैं ना आप, अच्छा, डेविल। जिन बोलते हैं ना, जी जी जिन बोलते हैं, तो जिन जब होगा तो मतलब जिन, सही है जी। और जब जन ना होगा, जब जीम के ऊपर फतह होगी तो फिर जन्नत होगी। अच्छा अच्छा जीम के ऊपर जब जबर आएगा तो फिर जन्नत। अच्छा। अब एक मतलब और वो बदल का थोड़ा मुझे फिर से थोड़ा ब्रीफ कर दे प्लीज। जी, बदल असल में जो है ना, देखें अरबी में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनका अपना एराब नहीं होता, ठीक है, जी जिसमें सबसे बड़ी मिसाल है सिफत की। अब जब आप सिफत को देखते हैं तो आप कहते हैं जी सिफत मौसूफ के ताबे, ऐसे ही कहते हैं, बिल्कुल। यानी सिफत का अपना कोई एराब नहीं है। जैसे आप बोलते हैं मुब्तदा मरफू होता है, खबर मरफू होती है, फाइल रफा में होता है, मफऊल नसब में होता है, इन सब का अपना एराब है ना, बिल्कुल हाल नसब में होता है, इसी तरह। लेकिन सिफत का कोई अपना एराब नहीं होता, मौसूफ का जो एराब होगा वही सिफत का भी एराब होगा, जी ठीक है। इसी तरह जो मातूफ होता है, सही है जी, जैसे मातूफ होता है, ये देखें ये अतफ जब आया वाओ, इसके बाद मातूफ है अन्नास, तो अन्नासी क्यों है, इसका अपना कोई एराब नहीं है, जिसका ये मातूफ है ना उसी का एराब लेता है। वाज़ेह? जी जज़ाक। हम ये कहते हैं कि इस पे भी मिन का असर है, लेकिन असल बात ये मातूफ है और ये मातूफ इलैह का एराब लेता है। वाज़ेह? जी सब इसी तरह एक चीज बदल भी है, बदल का भी अपना कोई एराब नहीं होता, वो भी जिसका बदल होता है ना उसी का एराब लेता है। अब ग्रामेटिकली बदल होता क्या है? बदल भी ये होता है कि अगर आप जिसका वो बदल है ना उसकी जगह इसको रख के पढ़ें तो भी माना बिल्कुल वैसे ही होगा, यानी उसका बदल है, यानी उसके साथ ये भी और इसके साथ ये भी। कुल आऊदु बिरब्बिन नास, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की और लोगों के माबूद, और नहीं, और का तर्जुमा नहीं आएगा, लोगों के माबूद बरहक की। वाज़ेह? जी सब जज़ाकल्लाह। फरहान इसकी पिक्चर होगी? जी सर होगी। ये जिन्नत है जो जिन्ना जिन्ना जी, जी। मुदाफिल है, किसका मुदाफिला हुआ है? मुदाफिल तो नहीं है, वो मैंने मातूफ इलैह लिखा था, मीम और इलैह जो है ना मातूफ इलैह, मातूफ इलैह, सही है, क्लियर हो गया? फिर लिखो। हाँ जी, ऐसे था ना, मिनल जिन्नती वल नासी, ठीक है जी। तो इसमें ये अतफ हो गया, ये मातूफ हो गया, ये मातूफ इलैह हो गया, उसको मैंने जो है वो ऐसे लिख दिया था, लेकिन वो है मातूफ इलैह से, ठीक है जी। जर हो गया, ये पूरा मजरूर हो गया, ये पूरा मिसाल के मुतालिक। वाज़ेह? सही, उसको मैंने मातूफ इलैह को ऐसे लिख दिया था, मुदाफ इलैह आपको लग रहा है वो, लेकिन है वो मातूफ इलैह, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, कुल आऊदु बिन रब्बिल फलक, हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे शुरू किया था। कुल पहले अमर है, सही जी, और इसकी कंस्ट्रक्शन अभी हमने देखी। आऊदु फेले मुदारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, अभी हमने देखा मुदारे वाहिद मुतकल्लिम,
اس کا فائل اسی کے اندر تھا انا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے کیا تھا قل اعوذ برب الناس، بالکل ویسے ہی قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے جی. تو ربی مضاف اور الفلق مضاف الیہ، اور یہ پورا مل کے بنا مجرور حرف جارہ با کے لیے، اور پورا متعلق ہو گیا. اور متعلق فعل اور فاعل مل کے بنے جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کیا بنے گا قل کے لیے؟ پورا معقول مقولہ. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے دیکھا مفعول جو ہوتا ہے قل کا وہ مقولہ ہے. صحیح جی، بالکل سیم کنسٹرکشن. اچھا جی، اب با آپ کو مل گیا، اعوذ کے ساتھ با مل گیا. اب من، یعنی با آتا ہے جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے، من آتا ہے جس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے. قل اعوذ برب الفلق، میں آپ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. جو صبح کا رب ہے نا اس کی میں پناہ میں آتا ہوں. دیکھیں جی، اللہ رب العالمین ہے، صبح کا بھی وہی رب ہے، رات کا بھی وہی رب ہے. رات جو ہوتی ہے نا اس میں بہت شر ہوتا ہے، ابھی آئے گا بھی. کبھی اس رات کے بارے میں سوچے جو انسان گھر سے باہر گزارتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہیں بیابان میں، تو رات میں بہت شر ہوتا ہے، بہت ڈر ہوتا ہے. جنگل ہے، بیابان ہے. جب صبح ہو جاتی ہے نا، جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے نا، اس کا ڈر جانا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی، روشن ہوتے ہی ڈر چلا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ رب الفلق، صبح کا رب، یعنی یہ سورہ مبارکہ ہے انسان کو ہر شر سے بچنے کے لیے. جب اس کو پناہ لینی ہو تو رب الفلق کی وہ پناہ لیتا ہے، اس کے سارے ڈر، خوف، شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ٹھیک ہے جی. من شر ما خلق، من حرف جارہ ہو گیا. جی. اس کے بعد شر. ہاں جی بتائیے. شر مضاف ہے سر؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے جی، مضاف ہو سکتا ہے کیونکہ نہ اس پہ ال ہے نہ جر ہے، تو ابھی اس کو مضاف لیتے ہیں اور آگے چل کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہے ماں. اچھا ماں کے بارے میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ ماں کون کون سا ہوتا ہے؟ اس میں موصول. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس میں موصول ہے ماں. ٹھیک ہے، تو اس میں موصول ہو گیا. اب اس میں موصول جب آئے گا تو آگے کیا ہوگا؟ صلہ. صلہ ہوگا. اور جملہ فعلیہ کی صورت میں عموماً ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ خلقا، ہاں جی ہے جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا ہے ماضی واحد مذکر غائب. ہاں جی، اس کا فائل کنفرم ہے؟ نہیں سر، پہلا صیغہ ہے تو کنفرم نہیں ہے. اب تو کنفرم ہی ہے نا، کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، آگے کچھ نہیں. صحیح ہے، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن آگے کیونکہ فائل نہیں ہو سکتا کیونکہ آیت مبارکہ ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے کنفرم ہو گیا کہ وہ اس میں ہی ہے ہوگا. صحیح ہے جی، کلیئر ہے ہمارا سب؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں موصول. اچھا آگے جملہ فعلیہ پورا ہوا، فعل فاعل کے ساتھ یہ کیا بنا؟ صلہ بنا. اس میں موصول کا صلہ ڈھونڈ رہے تھے نا. جی جی. اس میں موصول اور صلہ مل کر کیا بن گئے؟ کیا ڈھونڈ رہے تھے جناب؟ مضاف ہے. مضاف الیہ. مضاف بنایا تھا نا آپ نے شرری کو. اب آگے آپ مضاف ڈھونڈ رہے تھے تو آگے آپ کو مضاف الیہ مل گیا، اور
مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے؟ مجرور. مجرور ہو گئے. کس کے لیے؟ حرف جارہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور حرف جارہ اور مجرور مل کے کیا بنے؟ متعلق. متعلق کس کا؟ متعلق فعل قل کا. اعوذ کا. اعوذ اعوذ کا. کا. صحیح ہے جی. کیونکہ اعوذ جو ہے اس کے دو متعلق ہوتے ہیں نا, ایک با کے ساتھ اور ایک من کے ساتھ. من کے صحیح ساتھ. جی. ٹھیک. تو یہ اس کا دوسرا متعلق ہو گیا. پہلا متعلق ہوا تھا برب الفلق اور دوسرا ہو گیا من شر ما خلق. صحیح جی. اب جناب اگر آپ کو یہ پیٹرن سمجھ میں آ گیا نا بالکل سادہ سا, تو آگے تمام آیات عطف معطوف. صحیح جی. عطف معطوف ہے. ایک بات اس میں نہیں بھی ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. باقی ترکیب ایسے ہی ہو. من شر ما خلق, کس چیز کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر ما خلق, ہر وہ چیز جو اس نے تخلیق کی اس کے شر سے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں جس میں شر ہے, ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں. ٹھیک ہے جی. اس آیہ مبارکہ میں ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. دیکھیں جی, چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جس میں خیری خیر ہے, کچھ چیزیں ہیں جس میں شری شر ہے, کچھ چیزیں ہیں جس میں خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہر وہ چیز جس میں شری شر ہو یا جس میں شر بھی ہو سکتا ہو, اس ہر چیز کی شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس آیت. ایک ایگزامپل کیا ہوگی؟ ایگزامپل تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں نا. صحیح ہے جی. ایگزامپل تو خود بھی آپ سوچ سکتے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں, صحیح ہے, ان سب چیزوں کے شر سے اس میں ہر چیز آ جائے گی. صحیح ہے جی. ہر چیز کا جو شر ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب جیسے جانور ہے ایک, ٹھیک ہے, اب جانور جو ہے اس میں تو خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے دودھ رکھا ہے, اس میں سواری ہے, اس میں گوشت ہے. صحیح ہے. لیکن کسی شخص کو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. کوئی سینگ والا جانور ہو یا کوئی اور, اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نا. تو کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے, ہر چیز اس کا جو شر ہے اس سے اس آیہ مبارکہ میں پناہ مانگی جائے. اور آگے اب کچھ خاص چیزوں سے پناہ مانگی جائے گی. کچھ خاص چیزیں, اور عربی میں یہ اسلوب ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. پہلے ایک اجمالی بات کی جاتی ہے, اس کے بعد جو خاص چیزیں ہیں ان کا ذکر آگے الگ سے بھی کیا جاتا ہے, اور اس کی ہم نے کئی مثالیں بھی دیکھی. تو اب آپ کو کچھ خاص چیزیں یعنی کچھ خاص شرور ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں, ان میں بہت بڑے شرور ہیں, ان سے خاص طور پہ پناہ مانگی جائے گی. ٹھیک ہے جی. آئیے آگے دیکھتے ہیں. اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان. جی سر. وَمِن شر غاسق اذا وقب. ہاں جی, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا عطف معطوف ہے, تو بالکل عطف معطوف کی طرح آپ اس کا گرامٹیکل انالیسس کیجئے, بہت آسان ہے. واو عطف من حرف جارہ, شر مضاف, غاسق مضاف الیہ.
ٹھیک ہو گیا, مضاف مضاف الیہ. اب آ رہا ہے اذا. کیا آ رہا ہے جناب؟ اذا. اچھا اذا کے بارے میں جان لیجئے کہ جو اذا ہے نا اس کے دو استعمال ہیں. ٹھیک ہے, اس کا دو استعمال. ایک تو یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ظرف پڑھا تھا آپ نے, یاد ہے آپ؟ جی جی ظرف پڑھا تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, ظرف زمان کے طور پہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور کبھی کبھی یہ شرط کے طور پہ بھی آتا ہے. صحیح, آپ نے شرط کے لیے کون سا حرف پڑھا تھا ویسے؟ حرف شرط کون سا ہے, یاد ہے؟ شرط کے لیے کون سا حرف آتا ہے؟ ان آتا ہے, ان. صحیح, ان آتا ہے. لیکن کبھی اذا بھی شرط کے لیے آتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ اذا جو ہے وہ ظرف کے لیے آیا ہے یا شرط کے لیے آیا؟ تو آپ کو ایک آسان سا عموماً قاعدہ بتا دیتا ہوں. عموماً, ٹھیک ہے جی. ظرف کے طور پہ اس وقت آئے گا جب عموماً درمیان میں آئے گا. شرط کے طور پہ اس وقت آئے گا جب عموماً شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ تو درمیان میں آ رہا ہے, تو اس سے پھر ہم اس کو کیا لیں گے؟ ظرف. اچھا اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, اہم بات. ہاں جی, یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت بار آتی ہے, بہت بار. جب بھی ظرف آئے گا نا, صرف اذا نہیں, کوئی بھی ظرف آئے گا, ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو, یوما, ٹھیک ہے جی, تحت, فوقا, تو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو ظرف ہوگا نا, ایک بات تو اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ظرف جو ہے مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, مفعول ہوتا ہے نا, مفعول ہوتا ہے تو نصب میں آتا ہے. دوسری بات اس کے بارے میں جان لیجئے کہ جو ظرف ہے وہ عموماً, موسٹلی, عموماً اور خاص طور پہ, بلکہ دونوں ہی, عموماً جو ہے وہ مضاف ہو کر آتے ہیں. کیا ہو کر آتے ہیں؟ مضاف ہو کر. ٹھیک ہے جی, یعنی اس کے آگے اس کا مضاف الیہ ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے اذا کو بولا ظرف, اور آپ نے کہا کہ ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کر آتا ہے, تو اب آپ آگے مضاف الیہ ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے جب آپ چلے تو آپ کو ملا وقابہ. اب وقابہ جو ہے, ہاں جی, اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وقابہ فعل ہے, واو قاف با اس کا مادہ ہے, فعل ماضی پہلا ہی صیغہ ہے, واحد مذکر غائب. اور آگے کیونکہ آیا ختم ہو رہی ہے تو آگے اس کا فائل ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو ہم اس کو اسی میں اب کر دیتے ہیں کہ اس کا فائل اسی میں ہے, ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے, فعل اور فائل مل کر, اس کو آپ بولیں گے یہ مضاف الیہ ہے پیچھے اذا کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ اذا کے لیے پیچھے مضاف الیہ ہے. اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر, صحیح ہے. اچھا اب ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو ظرف ہے نا, ظرف جب یہ مضاف بنتا ہے نا, ٹھیک ہے جی, جب یہ مضاف بنتا ہے تو پھر مضاف اور مضاف الیہ متعلق بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ حرف جارہ کی طرح. حرف جارہ کی طرح جو ظرف ہے نا وہ مضاف الیہ کے ساتھ مل کے متعلق بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, وہ متعلق بنتا ہے. تو جب یہ متعلق بن جائے گا, ٹھیک ہے, کس کا متعلق ہوگا یہ؟ نہیں اعوذ کا نہیں,
शर का आउज़ु का मुतालिक नहीं है, सही है, क्योंकि आउज़ु का मुतालिक तो आप गासिक का होगा सर। हाँ, ये गासिक का जो है ना मुतालिक है, क्योंकि आउज़ु के तो दो मुतालिक होते हैं, एक बा के साथ, एक मिन के साथ। मिन के साथ आप ला चुके हैं, अब आगे अतफ मातूफ चलेगा पूरा, ठीक है जी। तो ये मुतालिक है गासिकिन का, ये इस मुदाफ इलैह का मुतालिक, ठीक है जी। अभी आप तर्जुमा करेंगे तो और बात आपको वाज़ेह होगी, ठीक है। और ये जब इसका मुतालिक हो गया तो फिर अब ये पूरा जुमला मिलके ये मातूफ हो जाएगा, इसलिए आया मुअत्तल। व मिन शर्री, और शर से, गासिकिन, रात के, किसके शर से? रात की तारीकी के शर से। इदा, अच्छा जी, अब ये देखें, गासिकिन रात की तारीकी से, इदा जब, ज़र्फ है ना, जब। अब देखें ज़र्फ़े ज़मान, जब, वक़बा वो छा जाए, रात की तारीकी जब वो छा जाए, तो ये मुताल्लिक हुआ रात की तारीकी का। इदा वक़ब, जब वो छा जाए, क्या? रात की तारीकी, उसके शर से पनाह मांगी जा रही है। जनाब जो रात की तारीकी है ना, इसका भी एक शर, बहुत बड़ा शर है। हम लोग घरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन आप यकीन कीजिए जो लोग शहरों में नहीं रहते ना, उनसे पूछिए रात का शर कैसा होता है। जो गांव में रहते हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जनाब जहाँ पे इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि रात में सो नहीं पाते सर्दी से। ऐसी जगहें जहाँ इतनी गर्मी होती है कि सो नहीं सकते। ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इतने सांप हैं कि डरते रहते हैं, सो नहीं पाते। ऐसे ऐसे शर होते हैं रात में कि इंसान सोच नहीं सकता। रात का जो शर है वो एक बहुत बड़ा शर है, जब वो छा जाती है उसके शर से पनाह मांगी जा रही है, ठीक है जी। तो ज़र्फ की बात आपकी समझ में आई। इदा जो है वो ज़र्फ भी होता है, शर्त के तौर पर भी आ जाता है। अमूमन दरमियान में आएगा तो ज़र्फ लेंगे, और ज़र्फ बनाएंगे तो मुदाफ बनेगा, और आगे मुदाफ इलैह बनेगा, ठीक हो गया जी। और ज़र्फ जब मुदाफ बनेगा तो फिर वो मुताल्लिक बनेगा, ठीक हो गया। चले जी, अब आगे इसकी एक स्लाइड ले लीजिए फरहान। सर एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछिए। सही, स्लाइड नंबर 5 नहीं है? 5 है, ओके जी, पूछिए। मेरे को सर ये इज़ा को हम मुदाफ कह रहे हैं, वक़बा को हम मुदाफ इलैह कह रहे हैं। करेक्ट, सही है। लेकिन मुदाफ इलैह तो हालत जर में होता है, तो हाँ, वो तो इसको वो हाँ देखें, आपने कभी फेल को हालत जर में देखा? सही है, फेल तो हालत जर में नहीं होता ना, इसे होता है ना हालत जर में। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रामर वाले कि ये जुमला फेलिया महल्लन मजरूर है। समझ आई? नहीं, इसको समझिए जी, समझिए। महल किसको बोलते हैं? महल, अरबी में महल किसको बोलते हैं जी? बताइए। जगह को बोलते हैं, सही है जी, जगह को बोलते हैं महल, ठीक है। ठीक है। तो ये जो जगह है ना, असल में अगर मैं वक़बा को 1 मिनट के लिए आपके सामने, अब ये जो मुदाफ है ना, इसके आगे जो मुदाफ इलैह की जगह है, ये जर वाली जगह, सही है। यहाँ जो भी आएगा जर में चला जाएगा, बिल्कुल। अब इस्म होगा तो जर ले लेगा, लेकिन फेल तो हालत जर में नहीं होता ना। फेल के अपने कवायद है जुमला फेलिया के, को उसको थोड़ी जर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी फेल अगर आएगा तो उसको हम समझेंगे कि वो हालत जर में ही है। करेक्ट, उसको महल्लन मजरूर समझा जाएगा, क्योंकि ये जगह जर की थी तो इसको बोलेंगे महल्लन मजरूर, लेकिन जर को शो नहीं करेंगे। वाज़ेह? शो नहीं करेंगे, ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है सर, होगी सर स्लाइड। ओके, ये महल्लन मजरूर के साथ भी हो गई? जी सर, अभी लिए। ओके, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति
فی العقد ٹھیک ہے جی، بہت آسان ہے. واو عطف من جارا شرری مضاف النفاثاتی مضاف الیہ جر میں اسم نظر آ گیا مضاف الیہ ہو گیا صحیح جی. اس کے بعد یہ مضاف الیہ پورا مجرور ہو جائے گا حرف جارہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور فی العقد جو ہے وہ جر اور مجرور ہو کے یہ بھی متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ دو متعلق ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پورا معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ معطوف ہو رہا ہے سب من شر ما خلق پہ، یعنی یہ سب معطوف ہیں من پر جو کہ متعلق ہے اعوذ، یعنی کن کن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے سب عطف معطوف ہے. واضح کلیئر ہے سب کو؟ اور شر سے پڑھ کے پھونکنے والیوں کے فی العقد گراہوں پر جو جادو ٹونے ہوتے ہیں نا، اس میں جو اپنے منتر پڑھ کے پھونکتے ہیں اور پھونکتی ہیں، خاص طور پہ جو عورتیں ہیں وہ پھونکے مارتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ منتر پڑھ کے تو ان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. جناب یہ جو جادو ہے نا، اس کا شر بھی بہت بڑا شر ہے. جادو برحق ہے. جادو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، اور جب انسان پہ جادو ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جادو انسان کو موت تک بھی لے جا سکتا ہے. تو جادو برحق ہے، اس کا جو شر ہے بہت زیادہ ہے. بچا کیسے جائے؟ دیکھیں جی، اگر اس سے بچنا ہے تو پھر ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا. ابھی میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی جس میں ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے یہ 3 سورہ پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ان سے بڑھ کر پناہ میں آنے کے لیے کوئی صورتیں نہیں. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. آیت الکرسی ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے جی. رات میں سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، معمول کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہ 3 صورتیں رات کو سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اچھا یہ تو ہے بچنے کے لیے. اب اگر کسی شخص پہ جادو ہو گیا ہے تو کیا کرے؟ کیا وہ بھی اس کا توڑ کروانے کے لیے جادو کرے گا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. جادو تو کفر ہے. صحیح جی، جادو کفر ہے. آپ سورۃ البقرہ میں آیت دیکھیں جو آیت السحر ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو کرتے تھے کافر، ان کو کفر سے وہ کہا گیا ہے. وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگوں نے کفر کیا جو جادو سیکھتے تھے اور کرتے تھے. صحیح تو کفر ہے، جادو شرک ہے، کفر. تو اگر کسی شخص پہ ہو گیا ہے جادو، اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اس کا بھی طریقہ ہے. شرعی رقیہ کے ذریعے سے اس کا علاج ہوگا. اس کا علاج ہوگا قرآن کے ذریعے سے، اور اس کی قرآن کی کچھ خاص آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں. اگر کسی کو جادو ہو جائے، وہ علماء جو ہیں پوری شرعی رقیہ اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو اس سے ہی اس کا علاج ہوگا ان آیات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت مبارکہ ہو گئی. بالکل اس کا اعراب ویسے ہی ہے جیسے پچھلی آیات میں تھا. اس کے بعد ہے ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ جو آیا لکھی ہوئی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اب اس آیت کو دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں وَمِن شَرِّ غاسق إِذَا وقب، کوئی فرق ہے اس میں اعراب میں؟ نہیں سر سیم ہی ہے، بالکل سیم اعراب ہے، بالکل ٹھیک ہے جی بالکل سیم اعراب ہے. واو عطف ہے، من حرف جارہ ہے، شرری مضاف ہے، حاسد مضاف الیہ ہے، اذا ظرف ہے، ظرف ہے تو مضاف بنے گا، حسدہ فعل ماضی ہے مضاف الیہ بنے گا. ظرف اور مضاف الیہ مل کر، ظرف اور مضاف الیہ مل کر متعلق ہو گیا. کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں. جب ظرف آتا ہے تو متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ حاسدین کے متعلق ہو جائیں گے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر من کے لیے مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور عطف معطوف ہو کر بالکل پچھلی آیت پہ یہ عطف معطوف ہو جائے گا. اور کس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ومن، اور شر سے حاسدن، کسی حسد کرنے والے کے. اذا حسدا، جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے. جناب حسد جو ہوتا ہے نا یہ بھی بہت بڑا شر ہے، یہ بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس خاص شر سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے. تو اب جناب دیکھیں آپ، قل اعوذ برب الفلق، رب صبح کے رب کی پناہ میں آیا جا رہا ہے کن کن چیزوں سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو پڑھ کے پھونکنے والیاں ہیں گراہوں میں ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور کس کے شر سے؟ جو حسد کرنے والا ہو، جب وہ حسد کرے اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے سورۃ الفلق میں. اور دیکھیں جی سورۃ الفلق جو ہے نا، اس میں اگر دیکھیں آپ غور کریں تو اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو ظاہری چیزیں ہیں، صحیح ہے، ظاہری طور پر انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں تخلیق کی ہیں ان کا جو شر ہے، رات جو چھا جائے جب، اس میں جو ظاہری طور پہ انسان کو جسمانی طور پہ شر ہو سکتا ہے. پڑھ کے پھونکنے والیاں ہیں، حسد کرنے والے ہیں، صحیح ہے جی. یہ ہیں جسمانی شرور جو انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں. جو سورۃ الناس ہے نا اس میں کون سے شر ہے؟ غائب، سینوں، صحیح ہے جی، سینوں کے شرور ہے. صحیح جی. وہ روحان، روح کو جو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو ظاہری شرور سورۃ الفلق میں پناہ لے لی گئی، جو انسان کے باطنی جو چھپے ہوئے اس کے سینوں میں شرور ہے اس میں سورۃ الناس سے پناہ لے لی گئی. تو مکمل پناہ آ گئی ہے جناب. اور جب ان کو ہم سورۃ الاخلاص کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن فرمایا ہے، 1/3 قرآن قرار دیا ہے سورۃ الاخلاص کو. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا انالیسس بھی کریں گے، اس سے متعلق روایات بھی دیکھیں گے اور جانیں گے کہ سورۃ الاخلاص کتنی عظیم صورت ہے. اور جب ان 3 صورتوں کو ملا لیا جاتا ہے اور ان کو پڑھا جاتا ہے تو ان جیسی پھر کوئی اور صورتیں نہیں ہیں پناہ میں لینے کے لیے. یہ انسان کے لیے ایک مکمل شیل کے طور پہ کام کرتی ہے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال گرامٹیکل انالیسس کے حوالے سے؟ نفاساتی کو ذرا ایکسپلین کریں گے یہ سلائیڈ. ہاں، نفاساتی کو، نفاساتی ٹھیک ہے. نفاساتی جو ہے وہ پڑھ کے پھونکنے والی ہیں، جو پھونکے مارتی ہیں نا. وہ تو درست ہے آپ کی بات. اب اس کو کیسے گرامٹیکلی پوچھا؟ مادہ کیا ہے؟ ہاں جی، مادہ یہ تو اسم ہے نا. اسم نہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اسم ہے نا. نفاساتی، نفاسات، نفاسا، صحیح تھی، نفاسا ہوگی ایک پھونکنے والی. نفاساتی اس کی جمع ہو گئی نفاساتن، 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 نفاساتن. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اور یہ مؤنث ہو گئی نفاساتن، اور جب معرف باللام ہو گئی تو اس کا تنوین ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی.
اور اس کا جو مادہ ہے وہ نون فا سا ہے. ٹھیک, مادہ اس کا بھی ہوگا, اسم کا بھی مادہ ہوتا ہے, مادے کے بغیر نہیں ہوتا. تو اس کا مادہ ہے نون فا فا. ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی, یہ ہر چیز اللہ کی وجہ سے, اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. یہ نفاسات اور یہ مطلب گاٹھیاں یہ کرنے والے کا کیسے اللہ ان کی طرف سے یہ کرا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب مسلمان ہو جاتے, سب ایمان لے آتے, سب مومن ہو جاتے, سب صرف نیکی کرتے. تو اس دنیا کا پھر جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الملک, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. تو دیکھیں دوسری آیت کیا ہے, الذی خلق الموت والحیاة. اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. صحیح ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا, زندگی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, تم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا؟ لیبلوکم, تاکہ تم کو آزمائے. لیبلوکم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم ہے, ایہم ہے, ایوکم. صحیح ہے ایوکم, تاکہ تم کو آزمائے, تاکہ تم سب کو آزمائے. ایوکم, تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو پیدا فرمایا ہے, زندگی اور موت کو پیدا فرمایا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے نیکی کون کرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو آنے واحد میں ابھی کے ابھی سب مسلمان ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل اللہ کے حکم سے. لیکن دنیا کیا ہے؟ دنیا ٹیسٹ ہے. دنیا ٹیسٹ ہے کون نیک عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانسان میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یقیناً ہم نے ہدایت دکھا دی ہے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے. اب چاہے تو وہ کفر کرے, چاہے تو وہ شکر کرے, چاہے تو وہ کفر کرے, چاہے تو ایمان لائے, چاہے تو نہ کرے. فری ول ہے اس کی. کلیئر ہے؟ تو انسان کی فری ول ہے, جو چاہے گا وہ کرے گا. ایمان لائے گا تو اپنی مرضی سے لائے گا, اور اگر اللہ اس کو ہدایت دے گا تو ہی لائے گا. اگر وہ کفر کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا, اس کو کوئی زور زبردستی کر کے کفر نہیں کروائے گا. اور یہی دنیا کا مقصد ہے. صحیح ہے جی. تو اب وہ جو بھی برے کام کرتا ہے, صحیح ہے, صرف جادو ٹونا نہیں, ہر برا کام, چور ہے, ڈکیت ہے, قاتل ہے, زانی ہے, شراب پینے والا ہے, شرک کرنے والا ہے. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا. جادو کرنے والے ہیں, کفر کرنے والے ہیں, جادو کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے جہنم کو چن رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے وما ہم بضار. ابھی آپ اگر سورۃ البقرہ کی آیت دیکھیں جو آیت السحر کہلاتی ہے, جو بہت بڑی آیت ہے, پہلے ہی سپارے میں آیت نمبر 101 کچھ ایسا اس کا نمبر ہے, ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. وما ہم بضارین. ہاں جی, واتبعوا ما تتلو الشیاطین. ہاں جی, بالکل بالکل وہی والی آیت مبارکہ ہے. اس میں ہے نا آگے چل کے وما ہم بضارین من احد الا باذن اللہ, کہ نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے کسی کو بھی. جو جادو کرنے والے ہیں نا, وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے کسی کو بھی سوائے اللہ کے اذن کے. جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ. لیکن جو وہ عمل کرتے ہیں نا, اور اسی آیت کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا یہ کہ انہوں نے جو چنا ہے نا اپنے لیے دنیا میں, وہ بہت برا ہے جو انہوں نے چنا ہے. صحیح ہے جی.
وہ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے چنا ہے، کاش وہ جانتے کہ انہوں نے کیا چنا ہے آخرت کے بدلے میں. صحیح جی، بہت تھوڑا سا وہ اس سے فائدہ لیتے ہیں اور نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں دیتا ان کو، وہ صرف نقصان ہی دیتا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اگر اللہ چاہے سب مسلمان ہو جائے ایک آن میں، اگر اللہ چاہے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ ٹیسٹ ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے. اور مسلمان جو ہے اس کا معاملہ تو بیسٹ ہے نا، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، اس کا مفہوم ہے اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ معاملہ سے مسلمان کا ہی ہے کہ خوشی کے وقت شکر اور مصیبت کے وقت صبر. یہ معاملہ صرف مسلمان کا ہی ہے، اور صبر کرنے والوں کے درجات بہت بلند ہیں. ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ صاحب. ہاں جی، تو اور کسی ساتھی کو گرامر کا انالیسس کے حوالے سے سوال؟ سر اگلی کلاس میں صرف ایک صورت کی گرامر ہوگی یا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہوگی؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں جناب، اگلی کلاس میں سے تھوڑا رات کے ٹائم پہ ٹائم کم ہوتا ہے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے ٹائم کے اندر میکسیمم کرنے کی کوشش کریں. سر ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں جی، معوذتین بھی کہتے ہیں، معوذتین. صحیح جی، معوذتین یعنی دیکھیں معوذتانی مثنیٰ کا صیغہ ہے نا، یعنی دو صورتیں، یعنی وہ جن دو سے پناہ لی جاتی ہے، اور نصب اور جر میں معوذتانی سے معوذتین اور معوذتین، تو معوذتین. صحیح ہے جی. اور جب ہم تین ملا کے کہہ رہے ہیں تو معوذات. صحیح ہے جی، جمع کا صیغہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. ہاں جی، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ یہ شیخ یہ ان صورتوں کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پاک کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، ایسے ہی ہے کچھ؟ آپ فرمائیں گے. ہاں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ خاص ہے، لیکن صحابہ کا اور امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں سورت قرآن کا حصہ ہیں. تمام صحابہ کا بھی اجماع ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے علاوہ جتنے صحابہ تھے ان کا اجماع ہے. اور آپ اگر مصحف عثمانی دیکھیں جو ابھی بھی محفوظ ہے تو اس میں بھی یہ قرآن کا حصہ ہی ہے. تو اور کچھ آثار میں بھی آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں رجوع بھی کر دیا تھا. تو جب امت کا اجماع ہے اس پر تو پھر اور یہ 1400 سال سے قرآن کا حصہ ہی سمجھی جاتی ہیں، اور قرآن کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی آپ دیکھیں تو وہ سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ملا کر تلاوت فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے بھی، فرض کے بعد بھی. اور اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، تو اس معاملے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. اور جو میں آپ کو آیت بتاتا تھا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 ہے، 36. صحیح جی، سورۃ الزخرف میں ہے، وہ سورۃ غافر میں نہیں ہے، سورۃ الزخرف 36 جی 36. بارک جزاکم اللہ سر. جزاک اللہ خیرا. اور آپ جو پوچھ رہے تھے آپ وہ آیت پڑھ لیجئے گا جناب، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102. آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا شَيَاطِينَ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ٹھیک ہے جی، وجزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ عالم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.